جب سے انسان وہیکلز کی طرف بڑھے ہیں، سب نے سفر کیا ہے جو کہ اکثر زمینی سفر ہی ممکن تھا، مگر سب کے دل میں اڑنے کی خواہش ہوتی تھی اور آج تو بہت سے ایئرپلین سے دنیا کے کسی بھی ملک تک رسائی ممکن ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس ہوائی سفر کرنے کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ آئیے فیکٹو سروس کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، اڑنے کی خواہش تو انسانوں کی ابتدا سے ہی شروع ہوئی جب انسانوں نے بہت سے پرندوں کو اڑتے دیکھا۔ اس آئیڈیا سے کافی لوگ فیسینیٹڈ تو ہوئے اور کئی اٹیمپٹس بھی کی گئیں تاکہ انسانوں کے لیے بھی اڑنا ممکن ہو، مگر یہ رائٹ برادران کی ہی قسمت میں لکھا تھا کہ ان کا آئیڈیا کام کر جائے گا۔ اوریول اور ولبر رائٹ دونوں بھائیوں نے اس آئیڈیا پہ 20ویں صدی کے شروع میں کام کیا اور اپنی پہلی فلائٹ 1909 میں کی، جس میں ان کی فلائٹ صرف چند سیکنڈز کے لیے ہی رہی، بٹ ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سکسیسفل کوشش ضرور تھی۔ اوہایو کے شہر ڈیٹن میں پیدا ہوئے رائٹ برادران بچپن سے ہی اڑنے کے آئیڈیا سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ تھے۔ انہوں نے کئی گھنٹے اور دن بتا دیے جس میں انہوں نے کئی گلائڈرز اور فلائٹ کے ڈیزائن بنائے اور پھر ان کو ٹیسٹ کیا، کیونکہ دونوں جب بھی کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے اکثر اکٹھا مل کے کرتے تھے، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان میں ایویشن کا آئیڈیا اور بھی زیادہ پیوست ہوتا گیا۔ انہوں نے ایرو ڈائنامکس کے اصولوں کو اچھے سے سمجھا اور جو بھی ریٹن میٹیریل ان کو مل سکتا تھا جو ان کی ہیلپ کرتا، انہوں نے اس کو کنسلٹ کیا اور فائنلی اپنے ریٹن ورک کو امپلیمنٹ کرنے لگ گئے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی ایروپلین بنانے کے دوران انوویشنز کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جس انوویشن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں وہ ان کی ایرو ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر ایک سسٹینڈ فلائٹ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا۔ اس چیز کو اکمپلش کرنے کے لیے انہوں نے ایک بائی پلین تیار کیا جو کہ 40 فیٹ لمبا تھا اور اس کا وزن صرف 605 پاؤنڈز تھا۔ رائٹ برادران نے ایک یونیک کنٹرول سسٹم بھی ڈیولپ کیا جس کی مدد سے ایئرپلین کی سپیڈ، ڈائریکشن، پچ، رول اور یا سب کی سب ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتے تھے۔ آخری انوینشن میں ایئرپلین کا گیسولین پاورڈ انجن کی بات آئے گی۔ اس انجن کو ایک تو اسپیشلی اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ یہ ایئرپلین کی باڈی کے اندر ایزیلی فٹ آ سکے، اور دوسرا کہ یہ ایئرپلین کو انف پاور پرووائڈ کر سکے تاکہ وہ ہوا میں آسانی سے فلائی کرے۔ رائٹ برادرز کا یہ انجن پریویس ساری اٹیمپٹ سے پاورفل تھا کیونکہ اس نے سب سے فاسٹ اور ایک سکسیسفل اٹیمپٹ کی تھی۔ 17 دسمبر 1903 کو اوریول اور ولبر کی فلائٹ کا ٹیسٹ تھا۔ اوریول نے جہاز کو کنٹرول کرنے کا کام سنبھالا اور انہوں نے ایک سکسیسفل اٹیمپٹ کی جو کہ صرف 12 سیکنڈز تک رہی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا نمبر ہے، مگر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فرسٹ ٹائم انسانوں نے ہوا میں پرواز کی تھی، جو کہ خود میں ہی ایک اتنی بڑی بات ہے۔ نیکسٹ کے کچھ دنوں تک رائٹ برادرز نے کئی اور فلائٹس کے اٹیمپٹس کی اور ہر اٹیمپٹ پچھلی بار سے زیادہ دیر تک رہتی اور کامیاب بھی۔ آخرکار 17 دسمبر کا دن وہ دن تھا جس نے پروو کر دیا کہ رائٹ برادران واقعی میں جینیس تھے، کیونکہ ان کی فلائٹ نے 852 فیٹ کا سفر طے کیا جو کہ صرف 59 سیکنڈز تک تھا۔ ان کے اس کام نے انسانی تاریخ میں ایک نئی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے رستے کھولے۔ ان کی فلائٹس نے یہ پروو کیا تھا کہ انسان ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ ولبر اور اوریول کی اس انوویشن نے آج کی دنیا میں بھی بہت چینج لایا ہے، کیونکہ ایئرپلینز کی مدد سے آج کل ٹرانسپورٹیشن کا کام بہت بڑے سکیل پر ہوتا ہے، اور انہی ہوائی جہازوں کی مدد سے ہم انسان دنیا کے کسی بھی ملک میں بہت کم وقت میں پہنچ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایویشن دنیا کی اکانومی یعنی کہ معیشت میں ایک موسٹ امپورٹنٹ ایکٹر ہے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹیز میں لاکھوں کا سامان اور بہت سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنا آتا ہے، جو کہ یہ بہت ہی کم سمے میں کرتا ہے۔ رائٹ برادر کے اس آئیڈیا سے کلیئرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے ڈریمز کو بڑا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو اس کی باؤنڈریز کو توڑ کر اسے ممکن کریں۔ آلویز بلیو ان یور سیلف۔ تو کیسی لگی آپ کو فیکٹو سروس کی یہ ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔